إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره اللہ تعالیٰ کی بے شمار نامگنت نعمتیں ہیں ہمارے پاس. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندہ شمار کرنے لگ جائے تو اس کی نعمتیں کسی احاطے میں نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو ان نعمتوں کو گر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں وہ بھی بے شمار ہیں اور باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن اللہ کی وہ نعمتیں کام کر رہی ہیں. اگر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ روک دے ہمیں جن کا احساس نہیں ہے تب بھی ہماری زندگی ایک لمحے کے لیے برقرار نہیں رہ سکتی. باطنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسبی ہیں جو ہم بناتے ہیں اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں باقی اللہ تعالیٰ بندے کو کسی کمانے قیمت لگانے معاملے کے بغیر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. یہ باقی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ پہ دے دیتا ہے اور ہے ہمارے پاس. اس پورے وجود کی کیفیت دیکھ لیں. عقل، فہم، فراست یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا دیتے ہیں. ہمارا اس میں کمانے اور محنت کرنے میں کوئی عمل نہیں. باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. ظاہری نعمتیں بے شمار ہیں. روزانہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. باطنی نعمتیں جو کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر خون چلا رکھا ہے. اس کی رفتار کو کنٹرول کیا ہوا تو ہم جی رہے ہیں. یہ خون کی رفتار اللہ تعالیٰ اگر کنٹرول سے باہر کر دے تو پھر آپ دیکھیں کہ حال کیا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی نعمت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس اللہ نے جسم کے اندر یہ سارے نظام ایک صحیح سسٹم اور ایک پوائنٹ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس پوائنٹوں سے اوور کر دے تو زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا بندہ. لمبا کام چھوڑ دیتا ہے. اگر صاحب جتنی شوگر کی گولیاں کھا جائے اس کی شوگر ختم نہیں ہوتی. بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے
کس نے اس خون کی اس حرارت کو ایک لیول پر رکھا ہے؟ کتنی اس بدن کو گرمی چاہیے، کتنی اس بدن کو سردی چاہیے، اس لیول کا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بندے کو فراہم کرنا ہے۔ آکسیجن دینا کرنا، جن کے سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، آپ ان مریضوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ میں جو آکسیجن خرید کر وہ 4-6 دن لگا کے آئے، ان سے پوچھیں۔ تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین پہ ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ابھی نبی مانا ربی قربان مقدمان، اے دونوں جنسوں انسان اور جن یہ مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کو اور باقی امتوں کو خطاب نہیں کیا، جن اور انس کو بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں اٹھاؤ گے؟ پھر دنیاوی نعمتیں، پھر اخروی نعمتیں، اخروی نعمتیں، ان کا ایک حساب ہماری محنت کا، جتنی اخروی قیمتیں اس کی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے مختصر پیریڈ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس مختصر زندگی میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں اخروی نعمتیں تمہیں دوں گا جن نعمتوں کے اندر زوال نہیں، جو نعمتیں آپ سے چھینے گی نہیں، تھوڑی سی دیر کام کرنا ہے، 1.5 گھنٹہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم ٹیبل شمار ہوتا ہے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق صرف آپ نے 1.5 گھنٹہ کام کرنا ہے، اور 1.5 گھنٹے کو دنیاوی اعتبار سے آپ اس کا پیریڈ لگاتے ہیں تو 65 یا 65 سال بنتے ہیں۔ اس 65 سال میں ابتدائی 7 سال کو ویسے اللہ کام کر دیتا ہے، قلم اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا کہ اس کا کوئی نام اعمال نہ لکھو، اس لیے کہ یہ ابھی 10 سال کا 11 سال کا نہیں ہوا، ابھی اس پر کوئی گناہ نہ لکھو، اور نیکی کرتا ہے تو اس کے اللہ کے کھاتے میں نیکی ہوئی۔ کتنی بڑی بات، 10 سال یہ نکل گئے، اور پھر باقی بچے کتنے ہیں، اس میں سے آدھے سال اگر ہم چاہیں تو نکالتے سوتے میں، اب آدھی زندگی سوتے، 12 گھنٹے کی رات 12 گھنٹے کا دن، آدھی زندگی سونے میں نکال دے تو 30 سال ویسے نکل گئے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ 25-30 سال نہیں مانے اخلاص کے ساتھ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، 5 سال کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا نگاہ کرنے کی بجائے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشقتوں پر ساری زندگی شکوے کرتے کرتے اپنی زبان پھسا دیتے ہے۔ کیا ملا کیا ہے؟ میری یہ مصیبت، میرا یہ مسئلہ، دنیا کی مصیبتیں جتنی دیر ہماری محفلیں قائم رہتی ہے، دنیا کے شکوے کرتے کرتے وہ محفل گزر جاتی ہے، شکوے ختم نہیں ہو۔ یہ فطرت کا دارہ محفل بھائی، تو شکر کس ذمہ بیان کرتے ہیں؟ شکر کہاں ہے؟ شکر لسانی نہیں، یہ شکر لسانی کو تمہارا معلوم ہے کیا لے گئے الحمدللہ، پھر حقیقت حال کیا ہے؟ پھر شکر سنو، حقیقت حال میں شکوے ہے، اور ایک رسمی سلسلہ ہے، رسمی سلسلہ وہ ہمارا چلتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر اس شکر کا کاٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری کیفیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ یرفعون الدین ویذرون الدین، لوگوں کی کیفیت آ جائے گی اس زمانے میں کہ ان کا ان کے مقام
بلند ہوں گے، بہت اونچے ہوں گے، ٹاور ہوں گے، بڑھانے ہوں گے، یتطاولون فی الدنیا، کبھی بکریوں کے چرواہے تھے اور آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے۔ قیامت کی علامت ہوگی، قیامت کے لوگوں پر کیا ہوگی؟ بدترین لوگوں پر، بڑے گھر میں، بڑے خزانے میں، بڑی بلڈنگیں، بڑا مال، یرفعون الطین، مٹی کو اونچا کرتے جائیں، گاڑے کو، بلاد کو، بلاد کو، اینٹ کو اونچا کرتے جائیں، وَيَزْرَعُونَ الدِّينَ، اور ان لوگوں کا دین ان کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہو۔ گھر اونچا، دین نیچا۔ دین کیا ہے؟ اتنا بڑا گھر، اتنا بڑے بلادے کمالے، اس سے آپ سن کے دیکھ دو، سورۃ فاتحہ صحیح طریقے سے ملا اور کبھی اچھا پڑھ لیتی ہے اس سے الحمدللہ رب العالمین، ساری زندگی اس کو یہ نظم کیا ہے، ٹوٹ توڑ کے پڑھتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دنیا میں دیکھی ہیں، ہم نے ہمارے رویے اسلام سے، ایمان سے، ہماری تیاری آخرت کی، ہماری محنت اس اللہ کے لیے کیا ہے، اور ہم نے دنیا میں کیا کیا بنا کر دیا ہے کہ بدلے میں۔ آپ نے کبھی جہاز میں سفر کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ جو کنڈکٹر کو بھرتی کرتے ہیں نا، اس کی انگلش بڑی اچھی دیتی ہے، یہ بچی ایئر ہوسٹس انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، حسن و جمال بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو وہ نوکری مل جاتی ہے، 2-3 لینگویج اس کو آنی چاہیے، وہ بھی آتی ہے، انٹرنیشنل اس میں سفر کرانے ہوتے ہیں، اور اس 20 کو مردوں کے سامنے ناشتے کی حیثیت کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے، اور وہی ایک ہوسٹس سارے کرتے اس کو آرمی طور پہ آتے، جب آپ کو دعا پڑھا رہی ہوتی ہے آپ کو دیکھا سبحان الذی، سبحان الذی، اس کو اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کو وہ لغت، وہ قرآن نہیں آیا، وہ کلام آسمان بنا دینا، کون ہے، کس کی ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اس کو بھرتی کرنے والے نے بیان کیا بنایا؟ قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، میں سے نہ کرے، آپ کو سفر کی دعا بنانی آپ کے دیکھ دریان کر دینا خیر اس کی، لیکن آپ کی اناؤنسمنٹ کے دوران انگلش کے لہجے میں اگر ہلکا سا اتار چڑھا ہوا بیوٹی کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے معیار ہے، مسلمانوں یہ ہمارے معیار ہے، یہ زندگیوں کے معیار قائم کیے ہم نے، جنت کے تابع میں اللہ اس کے رسول کے نام پر مارکیٹ دلا گئے، ورنہ بلند کرے گی کس کو؟ یرفعون الطین، مٹی ڈالے کے بلڈنگوں کو اونچا کریں گے، اور یزرعون الطین، اور دین کو اپنے پاؤں کے نیچے نسل دیں گے۔ دین نسل دیں، دینی کیفیت کیا ہو، حالتیں کیا ہو، دل کے رکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل کے، دل کا اندھا کیا ہے اور آنکھوں کا اندھا کیا ہے؟ آنکھوں کا اندھا اگر ہے اور ایمان پر کھڑا ہے تو یہ دل کا اندھا نہیں، اور آنکھوں سے دیکھتا ہے ایمان پر نہیں کھڑا، ساری کائنات کی قوت اس کے پاس ہے، اللہ کی قسم، دل کا اندھا ہے، اپنے نفع انسان کا جو اپنے نفع انسان کو جو سمجھ نہیں سکتا وہ دل کا اندھا ہے، اس لیے بڑے بڑی کافر قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے دل کا اندھا کہا، کیوں؟ اس لیے انہوں نے دنیا کو تو مسخر کر دیا، اسپیس سائنس پڑھ لی، فضاؤں میں کیا ہوتا ہے اس پر کنٹرول کر لیے،
جو آخرت کے عذاب اور ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان مہیا نہیں کر سکا، وہ دل کا اندھائی تو ہوا جو سب جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ کیا عقل مند ہوا؟ اس کی عقل میں اس کو آخرت کے عذابوں سے بچنے کی کوئی سوچ نہیں تھی، دنیا ساری طرف سے لے کے رہنا ہوا ہے، تو کیا عقل مند ہوا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ کہتا ہے یہ دل کے اندھے، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، یہ کس کے اندھے ہیں؟ دل کے اندھے ہیں۔ ان کا دل اندھا ہو گیا ہے، اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو زہر کی چیز میں انسان کبھی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ میرے لیے نفع مند ہے یا نقصان ہے۔ جب دل کا ہوا اور دل کی بصیرت ایمان سے آتی، اللہ کے ساتھ تعلق سے آتی، دل کی آنکھیں روشن، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید، اسلام سے وابستگی، پیارے پیغمبر کی سنت سے تعلق، اس کی بنیاد پر دل روشن ہوتا ہے۔ یہ تعلق ٹوٹ جائے، اب سب کچھ جمع کر لیں، آنکھیں تو دیکھتی ہوگی لیکن دل نہیں دیکھتا ہوگا۔ جس کا دل نہیں دیکھتا وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ دجال آئے گا دنیا میں، آپ سب جانتے، تو یہ دفعہ علماء سے آپ نے بات سنی، دجال کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ غور کرنے والا ماتھے پہ کافر لکھا ہے، آنکھ اس کی ڈھونڈی ہوئی ہے، ایک آنکھ سے کاڑا ہے، قد چھوٹا ہے، ٹھیکنے قد ہے، چوڑا ہو کے چلتا ہے برباد۔ اس کے باوجود لوگ اس کو اپنا رب مانے، تو لوگ بدبخت ہوں گے یا وہ بدبخت ہوں گے؟ بدبخت تو وہ ہے ہی ہے، لیکن لوگ اس سے بھی بڑے بدبخت ہوں گے کہ جو اتنی ساری نشانیاں اسلام نے بتا دی، اللہ کے پیغمبر نے بتا دی کہ وہ پھٹے قد کا ہوگا، ٹھیکنے قد کا ہوگا، کالا ہوگا، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن اس امت کے لوگ اس کو اپنا رب مانیں گے۔ بدبختی امت اتنی غالب آئی ہوگی، آنکھیں ہونے کے باوجود اس کے ماتھے کا کفر نظر نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ دل کے اندھے ہوئے۔ نفع نقصان کب سمجھ میں آتے ہیں؟ آنکھوں کے دیکھنے سے یا دل کے دیکھنے سے؟ دل کے دیکھنے، چونکہ دل کے یہ بے دین ہوں گے، اللہ سے دور ہوں گے، اس کے اوپر شرک، بدعت، ذرات، دنیا کی محبت کے رنگ اتنا چڑھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے اسلام سے دوری اختیار کر کے ان کے دل یہ اندھے ہو چکے ہوں گے۔ جب دل اندھا ہو تو یہ ذہنی آنکھیں حقائق نہیں دکھاتی، یہ حقائق ہے۔ سامنے دجال کھڑا نہیں پہچانتا، کیوں نہیں پہچانتا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، ڈگریاں، مال دولت سب کچھ ہوگا اس وقت، لیکن یہ ظالم دجال کو نہیں پہچانے گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو رب مانے، تو رب ایسا ہوتا ہے جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے، وہ کفر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ اصل کیا ہوگا؟ اصل یہ ہوگا کہ جو شخص بے دین ہوگا وہ دجال کے جتنے کے فریبی حق بندے ہوں گے، اس فریب کو پہچان نہیں سکے گا۔ پہچانے گا کون؟ جس کے دل میں نور ایمان ہوگا، وہ اس دجال کے فریب کو پہچان لے گا۔ فریب کیا پہچانتا ہے؟ ایمان پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا
اس کی مثال یہاں بھی ایک بیوی ہے، دجال کو بھی لوگ نہیں پہچانتے، دنیا میں چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو ہم وہ کہہ دیتے ہیں ہم بھاگ کر ہوتے ہیں، اچھا یہ ہے، یہ جو نجومی کو آپ جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومی کے بعد جو لوگ جا کے کپڑا لے کر جاتے ہیں، یہ بیمار ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے، اس کی چوری ہو گئی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، نجومی آپ کو بتاتا ہے اچھا چوری ہو گئی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ دلیل سے آئے ہو، عبداللہ نام ہے میرا، ابو کا نام یہ ہے، ماں کا نام یہ ہے، چوری سوری کیوں ہوئی ہے؟ اچھا وہ ساری چیزیں اس کے جاتے ہی بتا دیتا ہے، یہ کہتا ہے واہ بھائی یہ ہے پہنچا ہوا، یہ بدبخت پہنچا ہوا نہیں ہے، میں بدبخت ہو سکتا جو کیا ہے نا یہ اس کو میں بنا دیا، یہ کہتا ہے اس نے یہ ساری باتیں بتا دی، میں کیا میرا نام بتا دیا، کہاں سے ہے وہ بتا دیا۔ او بھائیو پہلی بات تو یہ کہ تمہیں شریعت سے پوچھ کے جانا چاہیے تھا کہ اس نجومی کے پاس، اس راہب کے پاس، اس بدبخت جادوگر کے پاس مجھے جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ غیب کا علم تو رب جانتا تھا، قرآن میں نے پڑھا نہیں، پیغمبر کی سیرت کو میں نے سیکھا نہیں، نبی کی سنت کا مجھے پتہ نہیں، اپنے دنیا کے چند قدموں کے مفاد کے لیے کہاں بھاگ چلا ہوا؟ کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، اس جادوگر کے شیطان نے فریب کھیلا، کیا فریب کھیلا؟ اس کے شیطان سے ملا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ جی یہ جا رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ کیا ہوا اس کا مسئلہ؟ یہ ہے اس شیطان نے اپنے جادوگر، شیطانوں کے یاد تھے، اس شیطان نے اپنے جادوگر کو بتایا یہ اس لیے آ رہا ہے، جادوگر جاتے اس کے ساتھ بیٹا بتا دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے واہ کیا بات ہے اس کی، یہ تو پہنچا ہوا ہے، اس نے میری چوری بتا دی، اس نے میرا یہ بتا دیا۔ اللہ کی قسم جب یہ واپس پلٹتا ہے تو یہ اس کا مبلغ و داعی بن کے آتا ہے، جس کی چوری ہوتی ہے کہتے ہیں پہنچ جانا، وہ بہت زبردست پہنچا ہوا ہے، یہ اس کا چیلا بن جاتا ہے۔ دجال بھی یہ سارے مکر و فریب دکھائے گا، لوگ جب بے دین ہوں گے فوراً دجال کو کہیں گے تو ہمارا رب ہے، وہ بھی جادو کرے گا، فریب دکھائے گا، جس کے پاس دین کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، نبی کی سنت کی سیرت کی بصیرت اس کے دل میں نہیں، نہ اس نے جمعے پڑھے نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن سیکھا، نہ اس کو اذکار آتے ہیں، نہ دین آتا ہے، نہ حرام کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ اس کو نسل کا پتہ، نہ باطل کا پتہ، شیطان آئے گا، گردن دکھائے گا، یہ بے دین سب سے پہلے اس کے یہ فریبیاں دیکھ کر اس کو رنگ دو۔ بصیرت مر گئی جب انسان بے دین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میری اولاد کی بھلائی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، صحت کی بھی اولاد کی بھی، زندگی کے انتظاموں کی بھی، میری اولاد کی بھلائی اسلام کی چھتری کے نیچے کتاب و سنت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اس چھتری سے نیچے ہٹوں گا، دنیا کے فریب میرے ایمان کو سبق کریں گے، ایمان دیا تو دل اندھا ہوا، دل اندھا ہوا تو پھر حق و باطل گیا، اس کی پہچان نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ محترم بھائیوں چیزوں کو میں سمجھوں، میں صرف نماز ہونے کی حد تک، ہاں مسجد میں نمازی ہوں، مسجد میں نمازی ہوں اور بازار میں سود خور ہوں، نکاح کی تقریب پر خطبہ رسولہ پڑھواؤں تو میرا یقین ہے کہ یہ نکاح ہوگا، خطبہ نہیں ہوا تو نکاح نہیں ہوا، لیکن دلہن کو رخصت کرنے کی فنکشن میں الگ سے لے کر یہاں تک دیکھوں وہاں کوئی اسلام نظر آنا ہو، وہاں سارا ہندو سسٹم ہے، سارا شادی کی رسومات، سارے نماز،
سارے مسلمان بیٹی کھولتی ہے کس کو؟ نیٹ کو، ہندو کے شادی کے تہوار کو اور شادی میں کیے جانے والی رسومات کو بیٹی اپنی شادی اپنی نکاح اور رسومات کے مطابق ہینڈل کرتی ہے، اس کو سجاتی ہے اور پیار بیٹی کا نکاح ان الحمد کے ساتھ بڑھاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے ساری شیطانی بغاوتیں، سارے نظام شادیوں پہ، بیاہوں پہ، تقریبوں پہ لاگو کر کے، شرابیں پی کے، بے حجابیاں کر کے، مرد اور عورتوں کا اختلاف کر کے، اللہ کی بغاوتیں ناچ گانے کر کے آخر میں رخصت کر رہا ہے بیٹی کو قرآن کے سائے میں، اور یہ سمجھتا ہے بیٹی بس جائے گی، کیا خیریں آئیں بیٹی کی زندگی میں؟ یہ بہو جا کر سسر کو برداشت کرے گی جو گناہوں کی چھپری کے نیچے بیٹھ کے لایا ہوں؟ یہ ساس کو برداشت کرے گی؟ یہ شوہر کے گھر میں شوہر کی تنگی کرسی والی زندگی پر صبر کرے گی؟ یہ شوہر کا پریشانیوں میں ساتھ دے گی؟ پھر ساس ہوتی ہے لائے ہے مصیبت پر نہیں بہو، بیٹے کو لے کے چلی گئی، سسر چیختا ہے، ادھر سے ساس چیختی ہے دماغ گندا ملا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑھتے نہیں، اور شوہر چیختا ہے کہ گھر میں بیگم تھوڑی لایا ہوں، کوئی کینڈا لایا ہوں، اللہ کی قسم دو یہ کرتے ہیں ٹکرے مارتی ہے، صاف نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں بچے دیندار اسکولوں میں پڑھائے گئے، کہتی ہے چل مولوی نہیں بنانا مجھے مولوی، کھلانا کیا تھا؟ کس تقریبوں کے ساتھ میں نے اس کو رخصت اسلام کو کھو کے پیغمبر کا خطبہ پڑھ کے میں نے سمجھا اس ساری زندگی کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، جو چاہو اللہ کی بغاوتیں کرو، اللہ پھر ان میں سے برکتیں اٹھاتا ہے۔ اس کام کی جو میں کر رہا ہوں اس کی نحوستیں ڈالتا ہے، پھر وہ نحوستیں اس دولہے کو گھیرتی ہے، اس ساس کو گھیرتی ہے، اس داماد کو گھیرتی ہے، پھر اس کے دور میں پیدا ہونے والی اولاد کو گھیرتی ہے، پھر اس خامد کی کلائی جو کما کے لاتا ہے، پھر برکتی کے عالم میں وہ نحوستیں اس کی کلائی کو گھیرتی ہے، پھر تسبیح آتی ہے، تلاشیاں آتی ہے، پھر گھر میں اعلان کیا ہوتی ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی، گھر اللہ کی قسم شادی کے گھر جہنم تہتی ہوئی جہنم کے منظر پیش کر بیٹی کی خوشیاں لے کے آیا تھا، مسجد میں لگا دی، کاروبار میں سود خور، دھوکے دار، جھوٹ چھپانے کے اپنی بغل میں بیٹھا ہے، کوئی میرے سامنے سے گزر جائے اور میں اس کو معاف کر دوں، یہ تو تقویٰ تھا، وہ ہے کہاں؟ ذاتی مفاد کے لیے میں اپنی ایک بوٹی کے لیے بکرا سبا کروا دوں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی، یہ مسلمان، یہ میرا اسلام، یہ میری وابستگی ہے دین کے ساتھ، بھائیوں محسوس نہیں کرتا۔ یہ عام مسلمانوں کی حالات پر کشید کیے ہوئے وہ حالات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ اس کا تصور ہے کہ وہ خاکہ ہے۔ میں اپنے مسلم معاشرے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بغاوت کے خنجر کے ساتھ اس کے وجود کو چھلنی کر رہا ہوں اور بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، یا اللہ نیک حکمران بھیج دے، یا اسلام کا بول بالا فرما دے۔ جبرائیل اترے گا، میکائیل آئے گا، فرشتے یہ نظام آئیں گے، میرے گھر کی حالت، میرے دماغ کی حالت، میرے عقیدے کی حالت، میرے اخلاق کی حالت تنگ ہے، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میرا مسلمان بھائی مجھ سے رو رہا ہے کہ اس
سے جس کے ساتھ جس کو میں نے سخت داغ دکھا کے کاروبار میں اس کے پیسے لگائے تھے، چیخ رہا ہے وہ تباہ کیا ہے، کھا دیا ہے، لوٹ کیا ہے، اتار دیا تھا نہیں واپس کیا ہے، یہ دھوکہ کیا ہے، یہ دھوکے ہوئے ہیں، یہ میرے مسلم معاشرے کی جھلکی ہے۔ میں یہ کروں یا فون الدین ورنہ وقت آئے گا لوگ مٹی کے گارے کے پدھار بندیاں اونچی کریں گے وَيَضَعُونَ الدین اور اپنے دین کو اپنے پاؤں کے نیچے نصب دیں گے۔ وسیل کے در چکی ہوں، سمجھ نہیں آ کرنا کیا تھا، کرنے کیا چلا، کام دنیا کیا تھا، جانا کس سمت تھا اور میں چل کس سمت پڑا ہوں، اس پر میری بصیرت نہ چکی، کیوں آیا تھا یہ فکر اجاگر نہیں ہوتی، اس کو اللہ ملوے کا پیغام سمجھ کر میں نے پاؤں کے نیچے روک دیا۔ ان کو کیا پتا یہ زندگی کے نظام، اس زندگی کے تقاضے، ان کو کیا پتا وہ قال اللہ کا پیغام، اللہ کا مطلوب، اللہ کا کلام، اس کا مطلوب ایک مومن اپنی سارا زندگی میں سمجھ نہیں سکتا کہ میرا رب مجھ سے طلب کیا ہے، یہ نہیں سکتا۔ محترم بھائیوں، یہ نہیں سکتا۔ بھائی کہتے ہیں استحکام پاکستان پر بات، استحکام پاکستان محترم بھائیوں کو مٹی کھیت کھلیان کا نام نہیں ہے، اس مقام میں رہنے والے مکین رہنے والے افراد کا نام ہے پاکستان۔ اگر یہ دین پر مستحکم نہیں ہوتے تو ملک کیسے مستحکم؟ ہم اللہ کے دین پر کھڑے نہیں، ہریالیاں کہاں آتی ہیں، نعمتیں کب آتی ہیں، بارش رحمتوں کی کب برستی ہے، زمینوں سے پیداواریں کب آتی ہیں، تھوڑے میں برکتیں کب پیدا ہوتی ہیں، جب لوگوں میں ایمان آئے، مسجد آباد ہوں، سینے اللہ کی محبت سے سرشار ہوں، صبح اٹھ کر اذان کے بعد گھروں کے اندر کہنا کہتی ہو، قرآن کی تلاوت میں ہوں، بہن بیٹیاں مائیں ان کی قرآن کی تلاوت کی صداؤں سے پڑوسی محظوظ ہو رہے ہوں، قوم میں پڑھنے والے بچوں کو لوریاں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دی جا رہی ہوں۔ استحکام بندوں میں اس وقت تندوں سے استحکام نہیں کرتا۔ مسئلہ فقر نہیں ہے، مسئلہ معیشت نہیں ہے، مسئلہ تندرستی نہیں ہے، مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، مسئلہ بدامنی نہیں ہے، مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا محترم بھائیوں نے دین، ہم دین کی طرف آئے، ہم اسلام کی طرف آئے، ہم رب رحمان کے پیغام کی طرف آئے، قرآن کلام اللہ کے مطلوب کی طرف آئے۔ جب تک اس رستے کو سیدھا نہیں کرتے یہ قلبی بصیرتیں بیدار نہیں ہوں گی، اور جب تک یہ بصیرتیں بری رہیں گی منزل نہیں ملے گی، منزل نہیں۔ اللہ سے تعلق چھوڑے تو صحیح، نظام اللہ تعالیٰ کیسے ٹھیک ہے؟ محمد علیہ السلام 40 سال تک کی عمر میں نبی نہیں بنائے، عمر کے 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ غور کریں، 13 سال مکے میں گزر گیا، اس میں بھی حالت کیا تھی آپ سب جانتے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 53 سال، 63 میں آپ دنیا سے چلے گئے، 10 سال کا عرصہ ہے، بلکہ 9 سال لگا لیں جو خوب جد و جہد اور محنت ہوئی ہے، اور اس جد و جہد اور محنت میں بڑی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں
اور دنیا کے ہر خطے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پھیلا رہا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ 53 سال اللہ نے اپنے پیغمبر کی تربیت کی. 10 سال محنت کی ہے, اللہ نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. محترم بھائیو, 53 سال سے محنتیں تو کر رہے, تربیتیں نہیں ہے, نقشے بھی بدل. تربیتیں آج کل کے میدان میں اترے, ایمان کے ساتھ اترے, اور مکہ کی زندگی کو بھی پڑھے, مدینہ کی زندگی کو بھی پڑھے. مکہ کی زندگی مارے کھارے, چھوٹ چھوٹ کے نام دے, کوئی بیل جا کر لینا نہیں, زبان نہیں چلانی, بدلہ نہیں لینا, کچھ نہیں کہنا, کچھ بھی ہوتا ہے اللہ جو پیغام دے رہا اس کے مطابق چلتے رہو. کوئی اجازت نہیں ہے لڑائی کی. 13 سال تک اجازت نہیں. کیا تھا؟ تربیت. تربیت میں پکے ہو جاؤ. باقی تو انقلاب لانا چاہتے ہو, مدینہ چاہو گے, 9-10 سال کا جو حسین انقلاب کے لیے بہت ہے. اللہ تربیت. اور آپ سمجھتے ہو کہ 40 سال نبی علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ اللہ کی قسم مکمل تربیت میں ہے. دکھ تکلیفیں پیدا ہوئے ماں بات نہیں ہے. کون لاڈ لگاتا ہے پھر؟ جس کے باپ نہیں ہوتے ان سے پوچھے کون لاڈ لگاتا ہے؟ طبیعت دب کرتا, دکھ سہے, تکلیفیں اٹھائے, مسائل آزمائشیں برداشت کریں. آپ نے کل قیادت کرنی ہے. اور قائد عموماً جب مال و دولت میں پلتے ہیں, عیاشیوں میں پلتے ہیں, مال و زر میں پلتے ہیں, کہ اپنے ہاتھ میں آ جائے تو ان کے دلوں میں نرمیاں نہیں ہوتی, سنگ دلیاں ہوتی ہے, غریب کا احساس نہیں ہوتا, بوجھ اٹھانے والے کے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا. اس کو کیا پتا بھوک کیا ہے, غربت کیا ہے, تنگ دستی کیا ہے, یتیمی کیا ہے. اللہ کی قسم ان سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ کس کو گزار رہا ہے؟ تنگ دستی بھی ہے, یتیمی بھی ہے. مکہ کے لوگوں کی چند ٹکوں پر بکریاں چلا رہے جنگل میں. کون؟ محمد مصطفیٰ. تربیت ہے, تربیت ہے. تو محترم بھائیو یاد رکھو, جب تک اپنے آپ کو ہم تربیت کے دائرے میں نہیں لائیں گے, اور یہ یاد رکھو دنیا کی ساری تہذیبوں سے بڑھ کر جو تربیت یافتہ تہذیب ہے وہ اسلام کی. اسلام میں کوئی ایک بات دکھا دے جو اچھی نہ ہو, احسن نہ ہو. جو اچھا ہے وہ اسلام ہے, جو اسلام ہے وہ اچھا ہے. یاد رکھ لے, ہم الرجک کس سے ہیں؟ آج اسلام سے. اس کا معنی تربیت کے میدان میں کوتاہیاں ہے. اس ملک کو سنوارنا ہے تو ارباب اختیار بھی, عوام بھی, اس ملک کو مستحکم کرنا ہے تو آئیے اسلام کے راستے پر چلیے, اسلام کی تربیت پر چلیے. ہم اگر ذہنی طور پر اپنی زندگی کا کی ایک نوع اسلام کے کسی لفظ الف کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور پورا وجود آزاد رہے گا, نہ میں مستحکم ہوں گا اور نہ میرا ملک مستحکم. اور لوگ آئیں گے, ان کے مسجدوں کا رخ, اس کے مسجدوں کا رخ ادھر ہے, قبلہ سے. ابھی میں آپ کو نماز پڑھاؤں اور میں اوپر کھڑا ہو کے منہ کروں, آپ کو بہو کہ آپ مزمل کر کے نماز پڑھو, آپ نہیں پڑھے. بڑے مجاز رست ہیں, میں مہمان آیا ہوں, میری بات مان لو. میں امام ہوں, میں عالم ہوں, بڑے نام پر منہ کر کے نماز تو میں نہیں کہ بلا کرے. بیت اللہ کی سمت پڑھیں گے, آپ کو سمت کیوں بدلتے ہیں؟ محترم بھائیو, نماز کے اندر تو میں ایک سمت بھی ہلکی سا چند انچ بھی بیت اللہ کی سمت سے ادھر نہیں ہٹتا.
اور جب میں نماز پڑھ کے اپنی زندگی کی ساری سمت اسلام سے پھیر دوں تو یہ جہد ہے؟ یہ جہد ہے؟ کون کون سی سمتیں ہیں جو پھر اللہ کی سمت سے ہٹی ہوئی ہے؟ اگر یہ سمت رب نے بتائی ہے تو باقی زندگی کی سمتوں کو بھی صحیح رکھنا قرآن نے بتایا ہے. کیا بتا ہے؟ نماز میں سمت تو ادھر ہے لیکن نیت، اخلاص اور زندگی کے نظاموں کی سمتیں الٹی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ دھوکے کیوں ہے اللہ کے دین کے ساتھ؟ بس یہ فکر کا جب اجاگر ہو جائے، یہ فکر تھا نام لیتے اسلام کا، اسلام میرا دین، اور موت آتی ہے جب شکل کسی اور کے دین کی ہوتی ہے، لباس کسی اور کے دین کا ہوتا ہے، رواجات کسی اور کے چل رہے ہوتے. موت اسلام پر نہیں آتی، دعویٰ اسلام ہے. کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ یہ سب دھوکے نہیں ہونے چاہیے. تربیت کے میدان میں آئے کچھ سیکھیں. جذباتی مسلمان نہیں، فکری مسلمان بنے. فکر بیدار، دلوں میں جلوہ، ایمان کا نور، حق و باطل کو پہچانو، کتاب و سنت کو پہچانو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مقدم رکھو، اپنی آخرت کو سنبھالو، مقدم اپنی آخرت رکھو. دنیا کا کوئی مال و متاع تمہیں آخرت کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کے نقصان ہو جائے لیکن دنیا کی کوئی مجبوری نہیں، آخرت کا نقصان کر دے اللہ کے لیے یہ نہ. یہ میرے اسلام کا پیغام. ہم تربیت کے دائرے میں آئے اور اپنے آپ کو سنبھالیں. یہ جمعے، یہ خطبے، قرآن کی دعوتیں، نبی کی دعوتیں، یہ چٹانوں پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوتیں، یہ سب کچھ مجھے یہی سکھاتی ہے. یاد رکھ لو، عزت وقار، ان الحرام لمن تمت کرامته، احترام اللہ کے ہاں سے اس کا ہے جس کے اخلاق کامل ہیں، جس کا کردار کامل ہے، جس کا باطن صاف ہے، جس کا ظاہر صاف ہے. للحرام لزوم الفاجر المدن، احترام اس شخص کا نہیں ہے اللہ کے ہاں جس کا لباس اچھا ہے. اسلام جس کا لباس اچھا ہے، جس کی مداحت اچھی ہے، جس کی گفتگو اچھی ہے، جس کا قبیلہ اچھا ہے، جس کی برادری بڑی شاندار ہے. للحرام لزوم، عزت کپڑے کی نہیں، عزت لباس کی نہیں، عزت کسی قوم کی نہیں ہے، عزت مال و زر کی نہیں ہے. فاجر اور غدار جو اسلام کا فاجر اور امت اسلام کا غدار ہو، للحرام، اس کے لیے کوئی اعتراض. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اور محترم قوم ہے تو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. پاکستان کی اللہ تعالیٰ استحکام فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. جہاں میں اسلام کی کہو بھاؤ کے لیے اہل اسلام محنتیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کے قدموں میں سہارا عطا فرما دے. یا اللہ میں اپنی نصرت سے نواز دے، اسلام کو بلندی عطا فرما دے، شرک و بدعت کو نابود فرما دے. وما علینا